پھر تیل پہ آ جائیں. اصل میں جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اب تیل پچھلے 3-4 مہینے میں تیل کی قیمت 100% بڑھ گئی ہے. یعنی تیل تھا $42 کا، آج وہ پہنچ گیا $85 کے اوپر. ہمارے ملک میں کتنی بڑی ہے تیل کی قیمت؟ 33%. انٹرنیشنلی 100% بڑی ہے. اب ذرا یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے جو ساتھ ساتھ ملک ہیں جن کی جدھر بلکہ غربت ہمارے سے بھی زیادہ ہے، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں. آج ہندوستان کے اندر تیل کی قیمت ہے $250 لیٹر. بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت ہے $200 لیٹر. پاکستان میں تیل کی قیمت ہے $138 لیٹر. یہ کیوں کم ہے؟ کیونکہ ہم نے جو لیویز لگتی ہیں یعنی جو ٹیکس لگتا ہے وہ سارے ہم نے کم کرتے گئے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اگر ہم جس طرح انٹرنیشنل قیمتوں میں اضافہ تھا اسی طرح ہم کرتے یا جو پچھلی گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے تو آج ہمیں 450 ارب مزید اس گورنمنٹ کو فائدہ ہونا تھا. وہ ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے تو اس لیے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. تو جب آپ کہتے ہیں جی پٹرول مہنگا ہو گیا، اس وقت پاکستان سب سے سوائے وہ ملک جن ملکوں کے اندر تیل نکلتا ہے، سوائے ان ملکوں کے جو امپورٹ کرتے ہیں، پاکستان ان میں سے سب سے سستا ملک ہے پیٹرول میں. لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خسارہ آگے بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے قرضوں کے اوپر جن کا سود دینا پڑتا ہے. تو ہمیں تھوڑا پٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن ابھی بھی ہندوستان سے ذرا صرف مقابلہ کر لیں کہ $250 لیٹر آج ہندوستان میں پٹرول بک رہا ہے اور بنگلہ دیش میں $200 لیٹر. تو آپ ذرا خود ہی مقابلہ کر لیں کہ پاکستان میں آج $138 کا بک رہا ہے. لیکن اب میں جو ایشو ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، اور مہنگائی کا واقعی مسئلہ ہے. اور میں اپنے جو ہمارے میڈیا میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، اپوزیشن کا تو خیر ہمیں پتہ، ان کا تو کام ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ تنقید کرنا گورنمنٹ پہ. میڈیا کا بھی کام ہے، تنقید کرتے ہیں اور تنقید سے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم سے. لیکن میں صرف میڈیا کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا بیلنس کریں کہ کیا ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے کتنی مہنگائی بڑھی ہے، اور کیونکہ ہم ایک دنیا کا حصہ ہیں، جو دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر کتنا بوجھ پڑا ہے. تو ایک بلومبرگ کموڈٹی انڈیکس ہے، اور میں اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ تو اپنے موبائل فون کے اوپر گوگل کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنے میڈیا کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں. اس کے مطابق ایک سال میں 50% اضافہ ہوا ہے کموڈٹی پرائسز میں. پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، وہ 9% ہے. انٹرنیشنلی بلومبرگ کے انڈیکس کے مطابق 50% اضافہ ہوا ہے. میں اور ملکوں کا بتاؤں، مثلا ترکی ہے، ترکی کے حالات ہمارے سے بہت بہتر تھے. ترکی میں مہنگائی 19% ہے آج ان کی جو کرنسی ہے، ہم کہتے ہیں نا ہمارا روپیہ گرا ہے، ان کا 35% ان کی کرنسی نیچے گری ہے. امریکہ کے اندر 2008 امریکہ اور یورپ کے اندر 2008 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. اب چائنا، اس کا جو پروڈیوسر پرائس انفلیشن ہے، پروڈیوسر پرائس انفلیشن، وہ 26 سال میں سب سے زیادہ اس کی مہنگائی اوپر گئی ہے. اور جرمنی میں 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے جرمنی کے اندر. گیس کے اوپر آ جائیں، کیونکہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں اور ہمیں گیس کا مسئلہ آنے والا ہے. گیس پہ آ جائیں. امریکہ کے اندر 116% تک نیچرل گیس کے اندر قیمتیں بڑھی ہیں. یورپ میں 300% تک گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں. اور پاکستان میں جو آپ کے گھروں میں گیس جا رہی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں بڑھی. قیمت تو بڑھ رہی ہے وہ جو ہم باہر سے گیس امپورٹ کر رہے ہیں. اب اس کا میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم اس کا کیا کریں؟ جو انفلیشن باہر سے آ رہی ہے، اگر تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہوں تو اب ہم اور قیمتیں نیچے لے جائیں. لیکن باہر سے بھی جو آ رہی ہیں چیزیں، اس میں ذرا ایک چیز یاد رکھیں کہ جو فریٹ ہے، جو سمندر سے جو کشتیوں میں سامان آتا ہے پاکستان میں،
350% فریڈ کے اندر اضافہ ہوا ہے. اس میں اب پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ اب آٹے کے اوپر آ جائیں. آج اگر آپ دنیا کی ایوریج نکالتے ہیں کہ دنیا میں ایوریج پہ آٹا کتنے کا بک رہا ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں اس سے آدھی قیمت پہ آٹا بک رہا ہے. آج اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش سے آپ مقابلہ کرتے ہیں تو ہندوستان میں 83 روپے کے جی پہ آٹا بک رہا ہے، اور وہ بنگلہ دیش میں بھی 83 روپے، پاکستان میں 60 روپے کے جی آٹا بک رہا ہے. میں یہ آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہاں مہنگائی ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اب دال مونگ یہ عام آدمی کھاتا ہے، اس میں بھی دیکھ لیں کہ ہمارے سے پھر سے زیادہ غربت ہے ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں. ہندوستان میں بک رہی ہے 338 روپے کی کے جی دال مونگ، بنگلہ دیش میں 334 روپے کی، اور پاکستان میں 162 روپے کی بک رہی ہے. لیکن میں یہ صرف اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہماری کدھر مجبوری ہے. دال ہمیں زیادہ تر امپورٹ کرنی پڑتی ہے، تیل باہر سے منگوانا پڑتا ہے، گھی کی قیمت تقریباً دگنی ہو گئی ہے. جو پام آئل ہے وہ تقریباً باہر دگنا ہو گیا، وہ ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے. تو اس میں ہم کیا کریں؟ یعنی تو اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا، یہ جو اب پروگرام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس سب چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک آپ کے سامنے پروگرام لائے تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے، اور کم سے کم بوجھ پڑے. بوجھ تو خیر پڑا ہوا ہے، وہ دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ سردیوں کے بعد یہ دنیا میں یہ جو سپلائی افیکٹ ہوا ہے کرونا کی وجہ سے، یہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا، قیمتیں نیچے بھی آ جائیں گی. لیکن ہم اب آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں، اور وہ پیکج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے، اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً 13 کروڑ پاکستانیوں کو. اور یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا، جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے. اس میں ہم 3 کھانے پینے کی جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں، گھی، آٹا اور دال، اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہم 30% سبسڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ، اور یہ 120 ارب روپے کی سبسڈی ہے، اور یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے تک ہے، تاکہ یہ جب مشکل وقت نکل جائے تو اس میں آپ کو 30% آپ کو اس میں بچت ہوگی جب آپ جا کے یہ 3 چیزیں خریدیں گے. یہ جو ہمارا پیکج ہے انشاءاللہ اگر ہمارے جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے پاس اگر اللہ ہمارے حالات بہتر کرے تو یہ ہم مزید آگے بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن ابھی مجبوری میں یہ ہم لے کے آ رہے ہیں.